بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پاکستان۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں آواز بہاولپور نیوز چینل اور میں ہوں آپ کا میزبان احمد شہور۔ ناظرین، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم آپ لوگوں کے لیے آج کی شخصیت پروگرام لے کر آیا کرتے ہیں۔ آج میں بار ایسوسی ایشن احمد پور میں موجود ہوں۔ آج میں آپ کو جس شخصیت کا تعارف کروانے جا رہا ہوں، آپ کسی تعارف کی محتاج نہیں ہیں۔ پروین عطا ملک صاحبہ میرے ساتھ موجود ہیں، ایڈوکیٹ ہائی کورٹ۔ آج ہم قانون کے حوالے سے بات کریں گے، سیاست کے حوالے سے بات کریں گے، چولستان کے مسائل کے حوالے سے خصوصی گفتگو کریں گے۔ تو آئیے پروین عطا ملک صاحبہ سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم میڈم۔ وعلیکم السلام، کیسے آپ احمد؟ بہترین۔ پہلے انٹرویو کے بعد دوسرا انٹرویو مسائل کے حوالے سے ہم کر رہے ہیں۔ میڈم، اگر ہم احمد پور کے مسائل کے حوالے سے بات کریں تو احمد پور کے کیا مسائل ہیں جن پہ ایز اے ایڈوکیٹ آپ کا فوکس ہو کہ ان کو حل ہونا چاہیے؟ دیکھیں، ویسے تو اوورال آپ جب بات کرتے ہیں تو پورے پاکستان کے ہی مسائل ہیں جی۔ تو کیونکہ ہم اس وقت فوکس احمد پور پہ کر رہے ہیں تو سب سے پہلے تو ہمارے احمد پور میں جو مسائل ہیں نا، آج کل یہاں سڑکیں نہیں کافی عرصے سے وہ تعمیر ہو رہی، نہ کنسٹرکشن پوری ہو رہی ہے، نہ ان کے جو سیوریج سسٹم ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، صفائی نہیں ہے، گندگی پھیلی ہوئی ہے اور پانی ہر جگہ پھیلا ہوا ہے۔ اس وجہ سے یہ خطرہ ہے کہ اب بہت ساری بیماریوں کی لپیٹ میں آ جائے گا احمد پور، اور چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اس طرح کی۔ میرے خیال میں ایک قسم کی اگر صفائی نہیں کی جائے گی تو ایک نسل کشی ہو جائے گی۔ جس طرح کہ آپ دیکھیں گندگی ہے شہروں میں، باہر بھی اور اندرون شہر بھی، تو یہ بہت سارے مسائل، اس سے پہلے کہ اس طرح کی آفت آئے، اس طرح کی بیماریاں پھیلیں، تو اس کو صفائی جو ہے نا وہ اس کے لیے پہلے ہی جو ہے ایمرجنسی بنیادوں پر اس کا میں سمجھتی ہوں پہلے خیال رکھا جائے۔ ایک تو آپ کا یہ مسئلہ ہے۔ دوسرا یہاں مسائل ہے جو احمد پور صرف سٹی کے نہیں، احمد پور تحصیل کے حوالے سے بات کروں گی۔ یہاں مسائل ہیں لوگوں کے زمینوں کے پرابلم، وہ یہاں کا جو ریونیو ڈپارٹمنٹ ہے وہ اب ٹھیک سے کام نہیں کر رہا، تو اس وجہ سے جو یہاں کی معاملات ہیں، لوگوں کو جو زمین سے متعلقہ معاملات ہیں، لوگ دوسروں لوگوں کی زمینوں پہ قبضہ کر دیتے ہیں، پراپر جو ہے وراثت ہونے کے بعد تقسیم نہیں ہو پا رہی، تو اس طرح کے کافی سارے مسائل ہیں جو یہاں کے لوگوں کو بہت زیادہ فیس کرنے پڑ رہے ہیں۔ میڈم، چولستان کے کیا مسائل ہیں اور ان کو حل کرنے کے لیے ایز اے قانون دان آپ کی کیا تجویز ہے؟ دیکھیں، جس طرح ہم سب کا حق ہے تو چولستان کے لوگوں کا بھی حق ہے، اور آپ دیکھیں وہاں سے ایک ارب تک جو سالانہ جو ہے وہ انکم جنریٹ ہو رہی ہے۔ وہاں جو ہے آپ دیکھیں ہم وہاں کافی جو لوگوں کی نیڈز پوری کر رہا ہے، گوشت کی صورت میں، دودھ کی صورت میں، کھالوں کی صورت میں، اور یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ ہمیں چولستان پرووائڈ کر رہا ہے۔ اور ہم چولستان کو کیا پرووائڈ کر رہے ہیں؟ نتھنگ۔ اگر ہم نے کچھ پرووائڈ کر بھی دیا ہے ڈیزاسٹر کے دنوں میں، پھر ہم اس کی دیکھ بھال ہی نہیں کرتے، اس کی کیئر ہی نہیں کرتے۔ جیسے پائپ لائن بچھ گئی، ایک ڈیزاسٹر آیا، پائپ لائن بچھا دے گی، اس کے بعد اس کی خیال نہیں کیا گیا، اس کی کیئر نہیں کی گئی، اور یہ پراپر اس کو یہ نہیں دیکھا گیا کہ پراپر آیا وہ پانی پہنچ رہا ہے پائپ لائن کے ذریعے یا نہیں پہنچ رہا۔ ریسنٹلی آپ دیکھ لیں چولستان میں اتنے بڑے مسائل پیدا ہوئے ہیں، جانور ختم ہوئے ہیں، تو یہ وہاں صرف ان لوگوں کا رزق نہیں ختم ہوا، یہ اوورآل اس کا اثرات جو ہے وہ پورے پاکستان کی انکم پہ اثرات ہوئے ہیں۔ تو یہ جو چولستان میں ایک تو وہاں ٹوبہ جات جیسے ہیں وہ تقریباً ایک اندازے کے مطابق 1700 ٹوبہ جات ہیں، لیکن کیا فائدہ، آپ ان کی جو ہے وہ بھل صفائی ہی نہیں کر رہے۔ جب آپ بھل صفائی نہیں کرے گا تو جو پانی ہے وہ کیسے آپ اس کو ذخیرہ کر سکیں گے؟ کیونکہ بارشیں نہیں ہوتی، تو یہ ان دنوں میں کام آتا ہے، لوگوں کے کام آتا ہے، جانوروں کے کام آتا ہے۔ جب بھل صفائی ہوگی تو پانی جو ہے نا وہ ایبسارب اچھے طریقے سے ہوگا، ذخیرہ ہو جائے گا، جو لوگوں کے لیے وقتاً فوقتاً جو ہے وہ کام آئے گا۔ ٹھیک، آپ چولستان جاتی رہتی ہیں، میں نے پوسٹ دیکھی تھی، آپ خواتین کے حقوق کے لیے بھی کام کر رہی ہیں، چولستان کے جو غریب لوگ ہیں ان کے وزٹ کرتی رہتی ہیں، تو آپ کو کیسا لگتا ہے چولستان میں جا کے؟ دیکھیں جی، چولستان میں تو سمجھتی ہوں جو بہاولپور وہ ہے ہی روہی چولستان، تو ہم ڈیزرٹ کے لوگ ہیں، تو چولستان مجھے ویسے بہت اچھا فیسینیٹ کرتا ہے۔ تو جو ویسے بھی انسان جہاں رہتا ہے جاتا ہے تو اس کو ویسے بھی وہاں سے ایفیلیشن ہو جاتی ہے، تو جب میں اپنے کام کاج سے تھکتی ہوں تو میں ضرور ایک وزٹ جو ہے نا تقریباً 15 دن کے بعد میں روہی چولستان لازمی جاتی ہوتی ہوں، تو مجھے وہاں کے لوگوں سے بڑی ایفیلیشن ہے۔ وہاں کے جو دیکھیں اس میں ان کا بنیادی جو مسئلہ ہے وہاں ان کا پانی کا مسئلہ ہے، پانی، اور دوسرا ہم جب رائٹس کی طرف آتے ہیں تو ہم ہماری جو وہاں فوکس کرتے ہیں، ہم نے مختلف NGOs کو بھی ساتھ لے کے آئے ہیں، اور بہت سے ہم جہاں کر سکتے تھے اویئرنیس بھی دی ہے، تو موبائل اسکول جو ہیں
تو بچوں کی جو تعلیم ہے وہ وہاں بہت زیادہ ضروری ہے، اور اس کے لیے موبائل اسکول بھی ہیں، کچھ کام کر رہے ہیں، لیکن بنیادی ہے جب تک آپ زندہ ہی نہیں ہوں گے باقی چیزیں آپ کے لیے بے معنی سی ہیں۔ آپ زندہ رہنے کے لیے پانی ضروری ہے، یہ بیسک نیڈ ہے، وہ پوری کر دیں تو باقی ترقی خود بخود اس کے ہم لوگوں کو لے کے آئیں گے، اویئرنیس دیں گے، اور اس طرح ادارے کام کریں گے، این جی اوز کام کریں گی، تو انشاءاللہ العزیز جب آپ کے پیٹ میں روٹی ہو نا پھر آپ سے سارے کام ہی ہو سکتے ہیں۔ آج کل آپ خواتین کے حقوق کے لیے کیا کردار ادا کر رہی ہیں؟ دیکھیں جی، زیادہ تر موسٹلی جو میں دیکھ رہی ہوں نا کہ ان بیلنس ہو رہا ہے، جس طرح فیملیز ٹوٹ رہی ہیں، تو وہاں 2 سے 3 چیزیں کہ ہم گھروں میں تربیت نہیں کر رہے، کہیں تربیت میں کمی خواتین کے رہ جاتی ہے تو کبھی مردوں کے، تو ایک جو ماں ہے وہ پراپر تربیت نہیں کر رہی گھروں میں۔ اسکول میں ہم بچے بھیجتے ہیں، وہاں پراپر تربیت نہیں ہو رہی، ہم ڈگریاں بانٹ رہے ہیں، کاغذ بانٹ رہے ہیں، ہم گریڈ بانٹ رہے ہیں، لیکن ہم تربیت نہیں دے رہے، ہم کوالٹی نہیں لے کے آ رہے، ہم کوانٹٹی پہ چلے گئے ہیں، کوالٹی نہیں برقرار رکھ رہے، ہم گریڈ پہ تو چلے گئے ہیں، ہم بچوں کو اعلیٰ تعلیم تو دلوا رہے ہیں، تربیت نہیں دے رہے، اور اگر ان پڑھ بھی ہیں، ایک وقت تھا ابھی بھی جو ہے نا کچھ گھروں میں بے شک ان پڑھ ہے لیکن تربیت کا نظام بہت اچھا ہے، تو اس کی وجہ سے نا گھر زیادہ تر ٹوٹ رہے ہیں، تو جائیداد میں حصہ نہیں دے رہے، اور اگر کسی اور پراپر یہ ہوتا ہے کہ جو لوگوں میں ایک پتہ نہیں ایک اناس ہی بن گئی ہے کہ ہم نے اس کو رشتہ دینا ہے، اس کو نہیں دینا، اسی انتظار میں یا پھر جہیز کے مسائل آ جاتے ہیں کہ اگر ہم ان کی بیٹی لے کے آئیں تو یہ ہمیں جہیز کیا دیں گے، اس وجہ سے لوگوں میں جو لوگوں کے گھروں میں بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں، پراپر رشتہ نہیں مل رہا، لوگوں کے پاس آمدن کے لیے کچھ ہے نہیں، لڑکے کام نہیں کر رہے، تربیت پراپر ہو نہیں رہی، اور اس سے یہ ہو رہا ہے کہ جو اگر لڑکیاں گھر سے بھاگ کے شادی بھی کر لیتی ہیں، جو والدین کو پہلے تو خیال آتا ہی نہیں، اگر کر بھی لیتی ہیں اس طرح کا ایکٹ تو پھر والدین ان کے شناختی کارڈ پہ پابندی لگا دیتے ہیں، وہ خاتون شادی کرنے کے بعد اس کی آئیڈینٹیفیکیشن ہی کوئی نہیں ہے، اس کا آئیڈینٹی کارڈ ہی نہیں بن رہا، اور پراپر جو نادرا اسپیشلی نادرا کو سوچنا چاہیے کہ اس ادارے کو کہ اگر شوہر ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ یہ میری بیوی ہے تو اس کو نادرا جو ہے نا وہ کارڈ ایشو ضرور کرے، اور اگر کوئی بہن کوئی بلڈ ریلیشن نہیں آتا، کوئی ہسبینڈ وہ باپ نہیں آتا، ماں نہیں آتی، اگر اس نے بھاگ کے شادی کی ہے اپنی مرضی سے کی ہے تو رن وے میرج ہوئی ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کو شناختی کارڈ بنانے کا حق ہی حاصل نہیں ہے، یہ ذمہ داری ان کے والدین کی تھی، ان کی تربیت میں کمی رہ جاتی ہے، سم ٹائم ان کی انا اتنی آ جاتے کہ ہم نے فلاں کو رشتہ نہیں دینا، فلاں برادری میں نہیں دینا، ہماری بچی نے یہ پڑھ لیا، لڑکا کیا کچھ نہیں کرتا، تو اس وجہ سے بھی کافی یہ جو شناختی کارڈ بہت بڑا مسئلہ آ رہا ہے، جائیداد میں حصہ نہیں دے رہے، اور یہ جو ہے نا یہ بہت زیادہ جو ہے نا یہاں پراپر یہ مسائل بہت زیادہ بڑھ رہے ہیں، اور تیسرا یہ ہے کہ جو کہتے ہیں کہ موسٹلی جو ہے نا ڈائیورس کے کیسز آ رہے ہیں، نا نفقہ کے آ رہے ہیں کہ جو مرد ہیں وہ جب ان کے 2-3 بچے ہو جاتے ہیں تو وہ جان چھڑانے کی کوشش کرتا ہے، کیونکہ باہر جو ہے انکم جنریٹ نہیں ہو رہی، کوئی پراپر وے نہیں ہے، تو لوگ مار بھی رہے ہیں اپنے بچوں کو، اور وہ لوگ خود ہی جان بوجھ کے گھر سے بھاگ جاتے ہیں، تو بیچاری خواتین کیا کرے، ہر جگہ جو ہے نا 50-50 اس طرح کے مسائل ہیں۔ ٹھیک میڈم، انسانی حقوق کے حوالے سے جنوبی پنجاب میں کیا مسائل ہیں؟ دیکھیں جی، جنوبی پنجاب کی جب بات کرتے ہیں تو مجھے تو پہلے اپنی ریاست بہاولپور کو محرومی زیادہ یاد آ جاتی ہے کہ یہ وہ ریاست ہے جس نے بہت کچھ دینے کے باوجود، قربانی دینے کے باوجود آج تک پراپر اس کو حقوق نہیں مل رہے، اور جنوبی پنجاب کو تو ویسے ہی نگلیکٹ کیا جاتا ہے۔ یہاں میں آپ کو ایک بولڈ سی بات بتاتی ہوں جی، کہ جو یہ حکمران جماعتیں اقتدار اعلیٰ میں جتنی آتی ہیں انہوں نے جنوبی پنجاب کے شخصیات کو عہدے وزارتیں دے دیتے ہیں، وہ ان کو خوش کر دیتے ہیں، اور یہاں کی جو عوام ہے وہ بیچاری محروم رہ جاتی ہے۔ انہوں نے ایک خاص قسم کا ٹیمپو بنایا، آپ دیکھ لیں یہاں سے ہی لوگ جو ہے نا اچھے اس پہ کبھی گورنر بن جاتے ہیں، کبھی وزیر بنائے جاتے ہیں، اور کبھی جو ہے نا آپ دیکھیں یہاں کے ہر اداروں میں دیکھ لیں، چاہے آپ جوڈیشری کی طرف چلے جائیں، ہائی کورٹ چلے جائیں، وہاں تک چلے جائیں، سپریم کورٹ چلے جائیں، ہمیشہ یہاں کے جنوبی پنجاب کے لوگوں کو ان بڑے عہدوں پہ بھیج دیا جاتا ہے، لیکن کیا ہوتا ہے
ان کا آپ دیکھیں آؤٹ پٹ کیا ہوتا ہے یہاں کے لوگوں کے لیے، کچھ بھی نہیں ہوتا. وہ صرف شخصیت کو پریفرنس دیتے ہیں، یہاں کی عوام کو پریفرنس نہیں دیتے. ان کو پتہ ہے ہم نے ایک شخصیت کو بنا دیا گورنر، ہم نے ایک شخصیت کو وزیر بنا دیا ہے، ہم نے ایک شخصیت کو چیف بنا دیا، ہم نے ایک شخصیت کو کسی بھی بڑے عہدے پہ بٹھا دیا ہے، لیکن ڈیلیورنس زیرو. آپ کہہ رہے ہیں ڈیلیورنس بالکل بھی نہیں ہو رہی. یہاں کے عوام جو ہے وہ مکمل طور پر محروم ہے. صرف چند لوگوں کو عہدے بانٹ کر وہ کہتے ہیں ہم نے اپنا جو ہے نا حقوق دے دیا جنوبی پنجاب کو. تو ایسا ممکن نہیں ہے، ایسا بالکل بھی نہیں ہے. اور عوام ہماری بیچاری بس شخصیت کے آگے پیچھے پھر کے جی ہمارے علاقے کے ہم نے یہ کرنا ہے، یہ وزیر بن گیا، یہ گورنر بن گیا، یہ چیف بن گیا، یہ فلاں بن گیا. کیا کیا ہے؟ جنوبی پنجاب میں زیرو دیکھنے ڈیلیورنس کہیں بھی نہیں ہے. اور یہاں کے کہیں جوڈیشل کمپلیکس ہیں تو کہیں نہیں ہے، کہیں پانی کا انتظام ہے پراپر تو کہیں نہیں ہے، اور پراپر کوئی بھی چیز نہیں ہے. اور آپ اسی طرح یہاں کے لوگوں کے دیکھ لیں، یہاں کے سکولز دیکھ لیں، یہاں کی روڈز دیکھ لیں، یہاں کی تعلیم دیکھ لیں، یا نوکریوں میں حصہ دیکھ لیں، کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. ایک آپ کو درجہ 4 دے دیتے ہیں یہاں کے ایم پی ایز ایم این ایز کو، وہ بھی بولیاں اور ریٹ لگتے ہیں. یہاں کا بس کیا پوچھتے ہیں، ہم تو محروم ہیں. میڈم، احمد پور بار ایسوسی ایشن کے کیا مسائل ہیں جن پہ آپ کا ایز اے فوکس ایز اے قانون دان کی ان کو حل ہونا چاہیے؟ دیکھیں جی، ابھی ہمیں ایک بہت بڑا مسئلہ تھا کہ ہمارا جوڈیشل کمپلیکس نہیں تھا. اب تو الحمدللہ اس پہ کام جاری ہے. اور یہاں ینگسٹر کے لیے وہ آفیسز نہیں ہیں، چیمبر نہیں ہے. چیمبر بہت ضروری ہے یہاں کے لوگوں کے لیے. دوسرا یہ کہ جو یہاں پانی کا ایک فلٹریشن پلانٹ بنایا گیا ہے تو وقتاً فوقتاً جو ہے نا اس کی ضرور دیکھ بھال ہونی چاہیے، کیونکہ بہت سارے سیلان آتے ہیں، وہ بھی پانی پیتے ہیں. تو پانی پہ تو حق سب کا ہونا چاہیے. پانی کی تقسیم جو ہے یہ ایک سبیل ہے، ہم مسلمانوں کے لیے ایک سبیل ہے. اس کا بندوبست تو پراپر ہونا چاہیے، پراپر درخت ہونے چاہیے اور بینچز ہونے چاہیے. لوگ سارا دن پڑے رہتے ہیں. متبادل ہمارے پاس کوئی ایسا نہیں ہے. اب لائٹ کا جس طرح ایشو آ رہا ہے تو کورٹس میں کوئی ایسا جنریٹر نہیں ہے، کوئی اس طرح کے یو پی ایس نہیں ہے کہ جو کورٹس میں جو ہے وہ کام پراپر جاری رہے. لائٹ نہیں ہے تو سیلان بھی بیچارے صبح سے 3:30-4 بجے تک بیٹھے رہیں گے دھوپ میں. نہ پانی ہے، نہ درخت ہے، نہ بینچز ہیں بیٹھنے کے لیے، چھاؤں نہیں ہے. تو گرمیوں میں بہت مسائل ہیں. جی، آنے والے الیکشن میں آپ الیکشن میں پارٹیسپیٹ کریں گی؟ دیکھیں جی، یہ ہم جہاں الیکشن کی بات آتی ہے تو وہ گروپ فیصلہ کرتے ہیں. ہر بار کے اندر کچھ گروپس ہیں اور وہ گروپ جو ہے نا وہ اپنے کینڈیڈیٹ لے کے آتے ہیں. تو انشاءاللہ جب ہماری باری آئے گی تو ہم بھی ضرور اس میں حصہ لیں گے. موجودہ ملک کی سیاسی صورتحال کے حوالے سے ایز اے قانون دان کیا تبصرہ ہے آپ کا؟ دیکھیں جی، ہر کسی کو اپنے اقتدار پیارا ہے، اپنے ذاتی مفاد پیارے ہیں. پاکستان کا کسی نے نہیں سوچا. میں سمجھتی ہوں پاکستان بہت امیر ملک ہے ہر لحاظ سے. آپ دیکھ لیں 70 سال سے زائد عرصہ ہو گیا ہے. صبح سے شام تک ایک کلرک سے لے کر وزیر اعظم تک، ایک عام انسان سے لے کر اس میں ہر بندہ جو ہے اس کو صبح سے لے کر رات گئے تک لوٹتا ہے. جب ہم سوتے ہیں صبح اٹھتے ہیں پھر لوٹنا شروع کر دیتے ہیں. اور الحمدللہ میرے پاکستان پہ اللہ کی بڑی نظر کرم ہے. اتنے سالوں سے ہر بندہ اپنے اپنے طریقے سے لوٹ رہا ہے. یہ نہیں کہ صرف حکمران لوٹ رہے ہیں، آپ کے بیوروکریٹ لوٹ رہے ہیں، عام آدمی لوٹ رہا ہے. ہر وہ بندہ جو اپنی ڈیوٹی ٹھیک نہیں کر رہا وہ لوٹ رہا ہے. ہر وہ بندہ جو ملکی وسائل کا ناجائز استعمال کر رہا ہے وہ لوٹ رہا ہے. ہر وہ بندہ جو پاکستان کی کیئر نہیں کر رہا، پاکستان کے جو املاک ہیں اس کو ڈیمیج کر رہا ہے کسی نہ کسی حوالے سے. کبھی پاکستان کی ساکھ اگر خراب کرتا ہے یا پاکستان کے کوئی ایسا، آپ ایک درخت بھی کھڑا ہے نا، اگر آپ اس کی ٹہنی بغیر بلا وجہ آپ اس کو کاٹ رہے ہیں تو آپ پاکستان کا نقصان کر رہے ہیں. تو ہم پوری عوام ہم شرمندہ ہیں اپنے پاکستان سے. یقین کریں میں شرمندہ ہوں اپنے پاکستان سے، اور میں شرمندہ ہوں قائد اعظم سے کہ اس نے اتنی قربانیاں کے ساتھ وہ اس ملک کو لے کے، نہ آج تک وہ جیل کے اندر گئے، نہ اس طرح کی ان پہ کوئی بہتان بازی ہوئی، لیکن انہوں نے ایک خطہ لیا اتنے سارے لوگوں سے، انگریزوں سے، ہندو سے لڑ کے، سکھوں سے لڑ کے ایک ہمیں پاکستان دیا. اور ہم کیا کریں، ہم 70 سالوں میں اس کے کتنے اس کو بانٹ دیا.
اس کو اکٹھا نہیں کر سکے. ہر بندہ ٹوٹنے کی بات کرتا ہے. کسی نے یہ سوچا ہے کہ پاکستان کو جوڑنا کیسے ہے. ہر بندہ افراتفری میں ہے. کسی نے یہ سوچا کہ عوام کو جوڑنا کیسے ہے. کسی نے یہ سوچا اپنے مفاد کے لیے تو سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں, اپنے کاموں کے لیے تو پاکستان سڑکوں پہ نکل آتے ہیں. کبھی کسی نے یہ سوچا ہے کہ یہ ایک چھت ہے, یہ ہمارا گھر ہے, اگر گھر نہیں بچے گا ہم کہاں جائیں گے. آج ہمارا گھر ختم ہو گیا, آج ہماری چھت چلی گئی تو ہم غلاموں سے بدترین زندگی گزاریں گے. ہمارے پاس یہ نعمت ہے اللہ کی اور ہم اس نعمت کی حفاظت ہی نہیں کر رہے, اور اس کا ہم حساب دیں گے. ہر بندہ ہم میں سے حساب دے گا کہ ہم زبان بھی رکھتے تھے, ہم اہل قلم بھی تھے, ہم اہل دانش بھی تھے, ہم اہل شاعر بھی تھے. ہم نے اپنا اپنا رول کیوں نہیں پلے کیا. ہمارے پاس زبان بھی ہے, ہاتھ بھی ہے, آنکھ بھی ہے, کان بھی ہے, اور ہم خاموش ہیں صرف ذاتی مفاد کی خاطر. ہم اپنے سیاسی لوگوں کو جو ہے سپورٹ کرتے ہیں یہ سوچے بغیر کہ گھر تو ہمارا برباد ہو رہا ہے, پاکستان تو ہمارا لوٹ رہے ہیں. ہم نئی نسل کو کیا چھوڑتے جا رہے ہیں. اب اسی دیکھیں, اب ہم تعلیم کے اندر تربیت نہیں دے رہے. اب نئی نسل جس طرح لفاظی کرتی ہے, جس طرح کی ان گالی گلوچ کرتی ہے, آج سے آپ 20-25 سال پہلے چلے جائیں لوگوں میں اتنا شرم و حیا تھا. لوگ اگر بات بھی کر بیٹھتے تھے نا, وہ کہتے نہیں میں نے تو نہیں کیا, وہ اپنا بھرم بچانے کے لیے جھوٹ بولتے تھے. لیکن آج تو سرے ہم لکھتے بھی ہیں اور کہتے بھی ہیں جی کیا ہے, اس سے بھی زیادہ کہہ دیتے ہیں. ہم نے تو غیر اخلاقی بنا دیا, سیدھی سی بات ہے. میں تو کہتی ہوں ہم قیامت کی طرف جا رہے ہیں بالکل. اور جب دیکھیں, جب آپ زوال پہ آتے ہو نا, وہاں سے آپ کا عروج شروع ہوتا ہے. اور انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ ضرور پاکستان میں کوئی ایسا حکمران بھیجے گا. میں سمجھتی ہوں ابھی تک کوئی ایسا حکمران نہیں آیا, ایسا لیڈر کوئی نہیں آیا. سیاستدان ہے سارے, ایک بھی لیڈر نہیں آیا جس دن وہ سچا لیڈر قائد اعظم کی طرح پاکستان کو ملا, جس نے عوام کو غیر اخلاقی تربیت نہیں سکھانی, جس نے یہاں کی نوجوان نسل کو صرف اور صرف تعمیراتی کاموں پہ لگائیں گے. جب وہ ہر ایک چینج آئے گا, ایک تبدیلی آئے گی, تب دیکھے گا پاکستان جو ہے, میرا ایمان ہے پاکستان تا قیامت قائم رہے گا. اور پھر دیکھے گا کہ آپ یہ جو اس کی ترقی دیکھے گا کہ پھر ایک ہر بندہ کہے گا کہ میں پاکستان ہوں. ٹھیک, انشاءاللہ. آخر میں سننے والوں کو, دیکھنے والوں کو, وکلا بازاری کو, خواتین کے لیے آپ کا ایسا قانون دان کیا پیغام ہے؟ دیکھیں, میں کہتی ہوں ہمیں نہیں پتہ, ہم آج ہیں, ہم کل ہیں, ہم کب ہیں, ہم مر جائیں, ہمیں زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے. ہم جہاں ہیں, جس رشتے میں ہیں, جدھر ہے, جو ہمارا اللہ پاک نے ہم ہر ذی روح کو جو ایک رول بانٹا ہوا ہے, تو ہم اپنے رول جو ہے وہ نیک نیتی اور محنت اور ایمانداری سے وہ پلے کریں. میرا نہیں خیال کہ جو ہے نا وہ تبدیلی آ نہ سکے. جس دن ہم اپنی ذات اپنے کے حد تک ایماندار ہو گئے, احتساب کر لیا اور اپنا رول اچھے سے پلے کر لیا, اور رات کو سوتے وقت ہم نے سوچ لیا کہ آج کے دن میں ہم نے یہ اچھا کام کیا ہے, یقین جانیں اسی دن ہی تبدیلی شروع ہوگی. ہمیشہ تبدیلی جو ہے وہ اکاہی سے ہی شروع ہوتی ہے, اکاہی سے آگے بڑھتی ہے, تو اکاہی کو ٹھیک ہونا پڑے گا. ٹھیک, بہت شکریہ, تھینک یو. جی تو ناظرین, آپ نے آج کی شخصیت پروگرام سنا. پروین عطا ملک صاحبہ سے ہم بات کر رہے تھے مسائل کے حوالے سے. ایک نئے پروگرام میں ملاقات ہوگی, تب تک اللہ حافظ. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.